عنوان تھوڑا سا آپ کو عجیب سا لگے گا، لیکن اس کو جب سمجھ لیں گے تو اس میں جو عجب ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ آج کا عنوان یہ ہے کہ آئیے ہم دوبارہ مسلمان ہو جائیں، آئیے ہم دوبارہ مسلمان ہو جائیں، ہم ایمان لائیں۔ اب اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں یا ہم دوبارہ دار اسلام میں داخل ہو جائیں، دار اسلام سے خارج ہو گئیں، یہ اس کا ہرگز مطلب نہیں۔ اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ آئیے نظر ثانی کر لیں، آئیے دوبارہ اپنا جائزہ لے لیں، دوبارہ ہم سمجھ لیں۔ اور یہ میں نے کیوں عنوان رکھا ہے، قرآن پاک کی 3 آیات ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ہی مطالبہ کیا ہے کہ آؤ ایمان لاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے مطالبہ کیا کہ آؤ ایمان لاؤ۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ یہ بات فرمانا چاہ رہے کہ اے ایمان والو، غور کرو کہ تمہارے کام کاج ایمان کے مطابق ہیں۔ اگر ایمان کے مطابق نہیں ہے تو جائزہ لے لو، اپنی اصلاح کر لو۔ تو قرآن پاک کی پہلی آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 136 ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر جو ہم نے نازل کی اپنے رسول پر۔ تو اس میں مطالبہ کس سے ہے؟ یہودیوں سے نہیں ہے، عیسائیوں سے نہیں ہے، مشرکین مکہ سے نہیں ہے، بلکہ اہل ایمان سے اللہ پاک نے مطالبہ کیا کہ ایمان لاؤ۔ قرآن پاک کی دوسری آیت ہے سورہ حدید کی آیت نمبر 7 ہے، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم اللہ مستخلفین فیہ، فرمایا ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور خرچ کرو۔ یہاں پر بھی ایمان لانے کا ذکر ہے۔ اور قرآن پاک کی تیسری آیت وہ سورہ حدید کی آیت نمبر 28 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ آمنوا برسولہ، فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور کیا کرو؟ ایمان لاؤ۔ اب قرآن پاک کی ان 3 آیات کو ہم جب پڑھتے ہیں تو اللہ پاک نے ایمان والوں سے مطالبہ کیا اور کیا لانے کا مطالبہ کیا؟ ایمان لانے کا مطالبہ کیا۔ تو اس کا مطلب یہی ہے اپنا جائزہ لو، اپنے ایمان کو دیکھو، کیا ہمارا ایمان کامل ہے؟ کیا ہمارا اسلام صحیح معنوں میں ہے یا نہیں ہے؟ چونکہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے سورہ حجرات میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگ آئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے کہا، دعویٰ کیا جی ہم ایمان لے آئے۔ اللہ پاک نے کہا ایسا مت کہو بھی، بلکہ یہ کہو ابھی تو ہم صرف مسلمان ہوئے۔ یعنی ان کا دعویٰ کچھ اور تھا، دعویٰ بڑا تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں، ابھی تم اس درجے نہیں پہنچے، ابھی تو تمہارا یہ لیول ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وقالت الاعراب آمنا، اعرابیوں نے کہا ہم ایمان لائے۔ فرمایا آپ کہہ دیجئے قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، ابھی تم یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لائے، ابھی تو صرف یہ کہو کہ ہم مسلمان ہوئے۔ کیوں؟ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، چونکہ ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ تو یہاں پر بھی اللہ پاک نے فرق واضح کیا ہے۔ اور ایسے ہی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، بے شک ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، اور بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں۔ یہاں پر بھی اللہ نے الگ الگ لفظ استعمال کیا ہے، ایمان کا ذکر الگ کیا، اسلام کا ذکر الگ کیا۔ حالانکہ یہ مختلف جگہوں پر جب لفظ استعمال ہوتے ہیں، مترادف لفظ استعمال ہوتے ہیں ایمان اور اسلام، لیکن جب ایک ہی جگہ پر دونوں کا ذکر آئے پھر ان میں فرق کیا جاتا ہے۔ ایک ہی جگہ پر، ایک ہی آیت میں، ایک ہی حدیث میں ایمان اور اسلام کا ذکر آئے پھر اس میں فرق ہوتا ہے۔ جیسا کہ حدیث جبریل میں آتا ہے، حضرت جبریل علیہ السلام
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں تشریف لائے تھے اور آپ نے سوال کیا تھا اخبرنی عن الایمان، خبر دیجئے مجھے ایمان کے بارے میں. آپ نے ایمان بتایا، ایمان یہ ہے. پھر دوسرا سوال کیا اخبرنی عن الاسلام، مجھے خبر دیجئے اسلام کے بارے میں. پھر آپ نے بتایا اسلام یہ ہوتا ہے. اس کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال الگ الگ کیا گیا کہ ایمان بتائیے اور اسلام بتائیے. اس کا مطلب دونوں میں فرق موجود ہے. بہرحال ہمارا موضوع وہی ہے. آئیے آؤ ایک دفعہ پھر کلمہ پڑھیں، آؤ ایک دفعہ دوبارہ مسلمان ہو، لیکن سوچ کر سمجھ کر بالکل اسی طرح جس طرح صحابہ کرام مسلمان ہوتے تھے، یا آج کو کوئی غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے. آؤ ہمت کریں. کیا ہم یہ کر سکتے ہیں؟ حالانکہ ایسا کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے، یہ صرف تجدید ایمان ہے، اپنے ایمان و اسلام کو رینیو کرنا ہے. ویسے بھی ہم اپنی بہت ساری چیزوں کو رینیو اور اپ ڈیٹ کرتے ہی رہتے ہیں. تو آئیے ہم اس کو اپنا جائزہ لیں. اب ایمان اور اسلام بالکل ویسے لائیں جیسے صحابہ کرام لاتے تھے. اور صحابہ کرام کیسے ایمان لاتے تھے؟ کوئی صحابی آیا، وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صرف کلمہ پڑھے گا اور آپ کہیں گے ٹھیک ہے؟ نہیں، آپ اس صحابی کے سامنے ساری باتیں کھول کر بیان کرتے تھے. بھائی اسلام لانے کا مطلب یہ ہے، اسلام لانے کا مطلب یہ ہے، اسلام لانے کا مطلب یہ ہے. مثال کے طور پر اسلام کی پہلے تعریف کر دی جائے تاکہ پتہ چلے کہ اسلام لانے سے مراد کیا ہے. لفظ اسلام کا مطلب ہے جھک جانا، فرما برداری کرنا، تسلیم کرنا. یعنی میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں میں اللہ کی وحدانیت کو مانوں گا، میں شرک کو چھوڑ دوں گا اور میں اللہ کے حکموں کے سامنے جھک جاؤں گا اور کبھی اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی نہیں کروں گا، میں شرک نہیں کروں گا اور جو مسلمان نہیں ہیں ان سے نفرت کروں گا. یہ اسلام کی تعریف میں شامل ہے. تو سب سے اہم بات کیا ہوئی؟ میں بات مانوں گا. اب کتنی بات مانوں گا؟ کوئی اس کی حد متعین ہے. مثال کے طور پر کوئی کہے جی میں 50% بات مانوں گا، 50% اپنی مرضی چلاؤں گا. چونکہ انسان کی اپنی خواہشات بھی تو کچھ ہوتی ہیں، اپنی مرضی بھی تو چلنی چاہیے. اب میں کوئی اندھا گونگا بہرا ہو کر تو ساری باتیں نہیں مان سکتا. میرا بھی دل چاہتا ہے میں کچھ کروں، میں کچھ کھاؤں، کچھ پیوں، کچھ پہنوں، کچھ دیکھوں. خوشیاں غمیاں آئیں گی، لہذا میرا بھی دل چاہتا ہے. چلو 50% بات مان لوں گا لیکن 50% اپنی مرضی. بتائیے اس کا اسلام قبول کیا جائے گا؟ اس سے کہا جائے گا نہیں بھائی. پھر اگر وہ کہے کہ میں 60%، 70%، 80% باتیں مان لوں گا، 20% تو مجھے اپنی مرضی کرنے دو، کہا جائے گا نہیں. وہ کہتا 90%، کہا جائے گا نہیں. وہ کہتا 95%، کہا جائے گا نہیں. وہ کہتا ہے 99%، 100 میں سے 99 باتیں ایک کم 100 تمہاری مانوں گا، صرف ایک کام مجھے اپنی مرضی کا کرنے دو. اس سے کہا جائے گا ہرگز نہیں. چونکہ اللہ کا مطالبہ کیا ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائے. اب یہ وہ صحابی آ کر اسلام قبول کرنا چاہتا ہے. اور بعض صحابہ کرام ایسے ہوتے تھے جب وہ ساری باتیں سنتے تھے اٹھ کے چلے جاتے تھے، ہاتھ بڑھاتے تھے کہ جی میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، لیکن جب یہ کہا جاتا ہاتھ پیچھے کھینچ لیتے. کہا اس کا مطلب یہ ہے؟ کہاں اس کا مطلب یہ ہے. کوئی رعایت؟ بالکل رعایت نہیں. کوئی اپنی مرضی؟ کوئی مرضی نہیں. کوئی اپنی خواہش؟ بالکل نہیں چلے گی. کنبہ قبیلہ؟ بالکل نہیں. برادری معاشرہ؟ بالکل نہیں. اب اسلام قبول کرنا ہے تو ایسے کرو، نہیں کرنا ہے تو نہ کرو، کیونکہ اسلام کے اندر زبردستی. لیکن یاد رکھیے اسلام قبول کروانے میں زبردستی بالکل نہیں ہے، کلمہ پڑھانے میں زبردستی بالکل نہیں ہے. لیکن جب کلمہ پڑھ لو گے پھر زبردستی ہے. لہذا سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو. ایسا نہ ہو کلمہ پڑھ لو اور پھر اس کے بعد کہو جی میں تو یہ نہیں کر سکتا. بھائی معاشرہ بھی ہے، لوگوں کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے، میں سب سے الگ تھلگ تو نہیں ہو سکتا. بھائی سوچو، پہلے الگ ہونا پڑے گا، سب کو چھوڑنا پڑے گا،
تیرا کنبہ، قبیلہ، برادری، ماں باپ، معاشرہ، تیری خواہشات، خوشیاں، غمیاں، سب اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہوگی. کسی ایک بات میں آپشن نہیں ملے گی، کیونکہ اللہ پاک نے صاف فرمایا ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم. کسی مومن مرد عورت کے لیے جائز نہیں ہے جب اللہ رسول ایک فیصلہ کر دے وہ اختیار ڈھونڈتا پھرے. فلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بینہم. اللہ قسم اٹھا کے کہتے ہیں، اللہ کی قسم ہے، فلا وربک، تیرے رب کی قسم ہے، وہ بندہ تو ایمان والا ہی نہیں ہو سکتا کہ جو ایمان لانے کے بعد اللہ کے رسول کے فیصلے کو فیصلہ تسلیم نہ کرے. اور فیصلے کر دیے گئے. مثال کے طور پر میں اور آپ شادی کیسے کریں گے؟ ہم شادی کا فنکشن کیسے طے کریں گے، کیسے سیلیبریٹ کریں گے، یہ تو طے کر دیا گیا. اب تیرے پاس آپشن ہے، لیکن ایک مسلمان کی شادی کو آپ دیکھیں، 5 وقت کے نمازی کی آپ شادی کو دیکھیں، اور بعض لوگ تو ماشاءاللہ دیندار گھرانوں کے طور پر مشہور ہیں، ان کا حلیہ اور وضاقتہ سب دین کا لیبل لگا ہوا ہے، لیکن ان کی خوشیاں دیکھو، شادیاں کیسے ہوتی ہیں. لوگ حیران ہوتے ہیں، یار یہ تو سب کچھ ہو رہا ہے، ڈھول بھی بج رہا ہے، گانا شانا بھی ہو رہا ہے، مرد و زن کا اختلاط بھی ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. اور اگر جا کر بات کرو، سمجھاؤ، کہو، کہتے ہیں حضرت اتنی سختی اچھی نہیں ہوتی. بھئی میرے پاس کیا اختیار ہے سختی کرنے کا؟ یہ تو اسلام کا مطالبہ ہے، یہ تو اسلام نے کہا ہے، یہ تو اسلام نے طے کیا ہے کہ تو شادی کیسے کرے گا، شادی میں کیا طور طریقے اپنائے گا، خوشی غمی کیسے منائے گا، یہ تو سب اللہ اور اس کے رسول نے طے کر دیے. وہاں پر مسجد کا مسلمان اور نظر آتا ہے اور باہر معاشرے کا مسلمان اور نظر آتا ہے. جیسے ہم مسجد میں ہوتے ہیں ویسے مسجد سے باہر نہیں ہوتے. لہذا دو رنگی ہو گئی. لہذا اسلام کیا کہتا ہے؟ نہیں بھائی، پہلے سوچ لو اسلام قبول کرنے کا مطلب کیا ہے. چونکہ جب تک تو اسلام قبول نہیں کرتا کوئی سختی نہیں ہے، دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے. لیکن جب اسلام قبول کر لیا پھر تجھ پر پابندی عائد ہوگی. تو آئیے ایک حدیث آپ کو سناؤ جس میں بیعت کا ذکر ہے. کوئی صحابی آتا تھا، اللہ کے رسول ہاتھ بڑھاتے، لاؤ بھائی بیعت کرو. بیعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عام طور پر تو ہے نا ہاتھ پر ہاتھ دینا، یہ بیعت ہے. نہیں، بیعت عربی کا لفظ ہے، باء یبیع، اس کا مطلب ہوتا ہے بیچنا. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیچنا. بیعت کرنا، بیچنا. اس کا مطلب جو بندہ بھی اسلام قبول کرتا ہے، اللہ کے رسول سے آ کر وہ بیعت کرتا تھا، آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتا تھا، اس کا مطلب ہوتا تھا کہ آج میں اپنے آپ کو بیچ رہا ہوں. بیچ رہا ہوں. کس کے ہاتھ بیچ رہے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر میں اللہ کے ہاتھوں اپنے آپ کو بیچ رہا ہوں. اچھا اب یہ پوچھو پھر، میں تو بیچنے کے لیے تیار ہوں، وہ مالک خریدنے کے لیے بھی تیار ہے کہ نہیں؟ بھئی بازار میں، منڈی میں آپ کو چیز لے جاؤ، بیچنے والے تو ہوں، خریدنے والے نہ ہو تو یہ تو ایک طرفہ معاملہ ہے، دو طرفہ معاملہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ خریدنے کے لیے تیار ہے. اس کا مطلب ایک بیچنے والا اور ایک، اب یہ خرید و فروخت ہو رہی ہے، یہ معاہدہ ہو رہا ہے. تو فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بے شک اللہ نے خرید لیا ہے مومنوں کے جان اور ان کی مال کو جنت کے بدلہ. یہ بیعت کا مطلب یہ ہے. تو جو صحابی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتا تھا وہ اپنے آپ کو کیا کرتا تھا؟ بیچ. اچھا اب تک یہ جو باتیں آپ کے سامنے ہوئی ہیں ان کو سامنے رکھ کر موضوع پر آؤ، دوبارہ ہم دوبارہ مسلمان ہو جائیں. تو اس طریقے سے ہم مسلمان ہونے کے لیے تیار ہیں. ان باتوں کو سامنے رکھ کر اسلام قبول کرنا کوئی جذباتی فیصلہ نہیں ہے. یہ بڑے ٹھنڈے دھیمے بہت سوچ بچار کے بعد فیصلہ کرنا ہے. یہ جذباتی نہیں ہے، یہ خاندانی مسئلہ نہیں ہے، یہ موروثی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہر انسان کا ذاتی مسئلہ ہے.
چونکہ قبر میں ہم نے جانا ہے، ہم سے پوچھا جائے گا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے۔ یہ نہیں کہا جائے گا تیرے باپ کا دین کیا تھا، تیرے دادا کا دین کیا تھا، نہ نہ نہ، ذاتی مسئلہ۔ اور پچھلے درس میں یہی بات ہوئی تھی نا کہ فرشتہ جب پوچھے گا برا آدمی کیا جواب دے گا، منافق کیا جواب دے گا، کافر کیا جواب دے گا، وہ کہے گا ہاں ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا، حالانکہ وہ جانتا ہوتا ہے۔ اسے کہا جائے گا لا دریت ولا تلیت، نہ تو نے پڑھا تھا، نہ تو نے درک حاصل کیا، نہ تو نے گہرائی حاصل کی، تو نے علم حاصل صحیح کیا نہیں، لا دریت ولا تلیت۔ کیا مطلب؟ کہ ہر انسان کو پڑھنا بھی ہے، ہر انسان کو پختگی بھی حاصل کرنی ہے، گہرائی بھی حاصل کرنی ہے، باریکی کے ساتھ سمجھنا بھی ہے۔ یہ ہر انسان کا ذاتی مسئلہ ہے، ایک وقت تک ہوتا ہے۔ ابھی چھوٹے بچے جو موجود ہیں ان کو آپ بتاتے بیٹا ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارا دین اسلام ہے، لیکن ان کو بھی شعور نہیں ہے، یہ آپ کی بات سن کر کہہ دیتے ہیں۔ یہ لاشعوری کا اسلام کب تک چلے گا؟ جب تک تجھے شعور نہیں آتا۔ لہذا جب تجھے شعور آ جاتا ہے، تجھے ایک دفعہ زندگی میں خود پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، اور پھر تجھے ذاتی طور پر یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہاں میں مسلمان ہوں۔ تو سے کوئی دوسرا نہیں کہلوائے گا، تیرا من بولے گا، تیرا اپنا آپ بولے گا، تیری فکر تجھے یہاں لائے گی کہ ہاں میں مسلمان ہوں۔ یہ جو تیرا خود سے اپنا محاسبہ کر کے یہ فیصلہ کرنا کہ میں مسلمان ہوں، صحیح معنوں میں تو آج سے مسلمان ہوگا، صحیح معنوں میں، چونکہ تو نے خود سمجھ کر، سوچ کر، پڑھ کر، علم حاصل کر کے تو نے فیصلہ کیا ہے کہ میں مسلمان ہوں، بائی چوائس مسلمان ہے۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ تو موروثی مسلمان تھا، خاندانی مسلمان تھا، تجھ پر مسلمان ہونے کا لیبل لگا ہوا تھا، لیکن تو نے پڑھا نہیں تھا، سمجھا نہیں تھا، غور و فکر نہیں کیا ہوا۔ لہذا ایک دفعہ زندگی میں اسلام کو بھائی وقت نکال کے پڑھو، سمجھو، غور کرو کہ اسلام ہے کیا، اسلام قبول کرنے سے پہلے میں کیا ہوں، اسلام قبول کرنے کے بعد کیا ہوں گا، اسلام قبول کر لوں گا کیا کیا چیزیں مجھے چھوڑنی پڑیں گی، کیا کیا چیزیں مجھے اپنانی پڑیں گی، اسلام ہے کیا ہے۔ لہذا ایک دفعہ زندگی میں ضرور ٹھنڈے دل سے سوچ کر، سمجھ کر، پڑھ کر، تو اپنے من کی آواز سن کر تو ایک دفعہ کہ ہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس بات کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں، آج ایک بندہ امریکہ میں، برطانیہ میں مسلمان ہوتا ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے، دعوت تبلیغ کا کام کرتا ہے، اس کے مجمع میں ایک عیسائی آتا ہے، ایک ہندو، ایک سکھ، کوئی بھی آتا ہے، ملحد لوگ آتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، وہ کہتا ہے جی میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، شہادہ گواہی دینا چاہتا ہوں۔ اچھا وہ بندہ مسلمان ہو جاتا ہے، اچھا مسلمان ہونے کے بعد وہ مسلم برادری کا فرد بن گیا، اس سے پہلے اس کے تعلقات غیر مسلموں کے ساتھ تھے، اب اس کے تعلقات کس کے ساتھ بنیں گے؟ مسلمانوں کے ساتھ، لینا دینا، خوشی غمی، شادی بیاہ، رشتے تعلقات سب مسلمانوں کے ساتھ۔ اچھا یہ بات میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو نئے نئے مسلمان ہوتے ہیں نا، یہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، توحید پڑھتے ہیں، شرک پڑھتے ہیں، اطاعت پڑھتے ہیں، نافرمانی پڑھتے ہیں، کون کون سی چیزیں اسلام سے خارج کر، ان سب کو مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ میں نے ایک جگہ پڑھا، ایک نو مسلم نے کہا کہ میں نے مسلمان ہونے سے پہلے 10 دفعہ قرآن پاک ترجمے سے پڑھا تھا، 10 دفعہ۔ ہم شاید مسلمان ساری زندگی ترجمے کے ساتھ ایک دفعہ قرآن نہ پڑھے، 10 دفعہ میں نے قرآن پڑھا، پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں۔ اچھا اب یہ جو نو مسلم ہیں یہ مسلمان ہو جاتے ہیں، مثال کے طور پر خاص طور پر نام لے کر کہتا ہوں، ایک برطانوی صحافی تھی افغانستان میں، ریڈلی، اس کا نام تھا ریڈلی، وہ صحافی تھی، افغانستان میں خفیہ طریقے سے وہ جاسوسی کرتی تھی، خبریں لیتی تھی، تصویریں بھیجا کرتی تھی۔ اس کا کیمرہ گر گیا، راز فاش ہو گیا، پکڑی گئی، طالبان نے اس کو قید میں ڈال دیا،
کچھ مہینے وہ ان کے پاس رہی، تحقیق تفتیش کرنے کے بعد انہوں نے اس کو رہا کر دیا، وہ اپنے ملک چلی گئی۔ جب وہاں پر گئی تو وہ خود کہتی ہے کہ مجھ سے جو میری سہیلیاں تھیں نا، عورتیں تھیں، وہ ایک ہی سوال پوچھنا چاہتی تھی الفاظ ہیر پھیر کے ساتھ، تیرے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ان کے مطابق تو وہ درندے ہیں، تیری عصمت دری کی ہوگی، تیرے ساتھ بدکاری کی ہوگی، زنا کیا ہوگا، ظلم کیا ہوگا، کیا کیا؟ اب اس نے کہا کہ میں کتنی صفائیاں دیتی، جبکہ انہوں نے میرے ساتھ جو سلوک کیا تھا وہ ان کی ذاتی پسند نہیں تھی، وہ ان کی ذاتی چوائس نہیں تھی، بلکہ انہوں نے میرے ساتھ وہی سلوک کیا جو اسلام ایک غیر مسلم قیدی کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تو ان کا سلوک اسلام کے مطابق سلوک تھا، اسلام والا سلوک تھا، تو انہوں نے میرے ساتھ وہی بیہیویئر اپنایا، چہ جائے کہ میں دشمن قوم سے تھی، دشمن نے حملہ کیا ہے، کتنا ان کا نقصان ہوا، کتنے لوگ ان کے شہید ہوئے، گھر، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن انہوں نے جذبات کا شکار ہو کر میرے ساتھ سلوک نہیں کیا، انہوں نے میرے ساتھ سلوک ٹھیک عین اسلام کے مطابق کیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ریڈلی اندر سے مسلمان ہو گئی کہ میں آج تک ان لوگوں کے بارے میں کیا سنتی رہی، اور یہ کتنے اچھے، کتنے سلجھے، کتنے بااخلاق، کتنے با کردار، یہ کتنے نیک لوگ ہیں، یہ لہذا وہ اندر ہی اندر مسلمان ہو چکی تھی، لیکن جب وہاں گئی اور اس نے وہاں جا کر کچھ عرصے کے بعد اعلان کیا کہ میں خود مسلمان ہو رہی ہوں، لہذا ان تمام لوگوں کو پیغام مل گیا کہ وہ لوگ مجھے کیسے لگے، اچھے لگے کہ برے لگے، لہذا میں تو خود ان جیسی بن گئی۔ اچھا وہ مسلمان ہوگی، مسلمان ہونے کے بعد اس نے پردہ کرنا شروع کر دیا، چہرے کو ڈھانپتی ہے، پردہ کرتی ہے، اسکارف لیتی ہے، نماز کی پابندیوں سب۔ اچھا اب وہ یہ کہتی ہے کہ میں تو مسلمان اب ہوئی ہوں، لیکن یہ جو سارے مسلمان ہیں، میں مسلمان لڑکیوں کو دیکھتی ہوں وہ برہنہ پھرتی، دوپٹہ نہیں لیتی، وہ کپڑے مختصر پہنتی ہیں، وہ تو غیر مسلموں کی پیروی کرتی ہیں، وہ تو ہمارے جیسا مطلب بننا چاہتی ہیں، یہ کیا ہوا، یہ کیسا اسلام ہے؟ مجھے جو اسلام سمجھ آیا اس نے تو مجھے چینج کر دیا، اندر سے بھی باہر سے بھی۔ اس اسلام نے تو حکم دیا پردہ کرو، نماز پڑھو، غیر محرموں کے ساتھ اختلاط مت کرو، اور یہ جو مسلمان ہیں یہ خاندانی مسلمان، موروثی مسلمان، ان کے باپ دادا مسلمان، ان کا اسلام کیا انہیں حکم نہیں دیتا کہ تم بھی پردہ کرو، نماز پڑھو، غیروں کے ساتھ تعلقات مت رکھو؟ بتاؤ اس ریڈلی کا اسلام اور ہمارے موروثی مسلمان کا اسلام، اس میں کیا فرق ہے؟ ہم جدی پشتی ہیں، تبدیل نہ ہو سکے، وہ آج مسلمان ہوئی ہے، تبدیل ہوئی پڑی ہے۔ فرق یہ ہے کہ اس نے موروثی طور پہ اسلام قبول نہیں کیا، وہ اس کا بائی چوائس اسلام قبول کرنا ہے، اختیار کے ساتھ، پڑھ کر سمجھ کر۔ اس نے 1000 مرتبہ سوچا ہوگا، فیصلہ کیا ہوگا اسلام قبول کروں یا نہ کروں، اسلام قبول کروں گی تو یہ کام کرنے پڑیں گے، کیا کر لوں گی میں، کیا ساری باتیں مان لوں گی میں؟ اس نے فیصلہ کیا۔ تو میرے بھائیوں یہ ہے فرق۔ ایک اور شخص اس نے کہا کہ میں نے ایک خاتون کو دعوت دی مسلمان ہونے کی، اس نے ساری باتیں مان لی، تو اس نے کہا مجھے میوزک بہت پسند ہے، تو اس نے کہا کیا میں میوزک سن لوں؟ اسلام قبول کرنے کے بعد اس کی اجازت ہوگی؟ کیونکہ ہمارے ہاں تو مسلمان ماشاءاللہ دھڑلے سے میوزک سنتے ہیں، سارے مسلمان گھروں کے اندر گانے شانے یہ وہ ساری چیزیں چلتی۔ اس نے کہا کیا میں مسلمان ہو جاؤں گی؟ اسلام مجھے قبول کر لے گا؟ اسلام مجھے اجازت دے دے گا؟ تو کسی نے کہہ دیا چلو تم مسلمان ہو جاؤ، جب اتنی ساری باتیں چھوڑ رہی ہو تو یہ ایک بھی چھوڑ دو۔ اس نے کہا میرا دل نہیں مانتا کہ میں مسلمان ہو بھی جاؤں اور یہ ایک گناہ نہ چھوڑ دوں، میرا دل نہیں مانتا، میرا دل تو یہی کہتا کہ اگر مسلمان ہونا ہے تو یہ گناہ بھی چھوڑنا پڑے گا۔ لہذا اس نے کہا جب تک میرا دل نہیں مانتا ہے میں اس وقت تک کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ یہ ایک غیر مسلم کی اسلام کو پڑھ کر سمجھ، اور آج ہم کیا ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، اور دوسری طرف سارے گناہ بھی کر رہے ہیں۔
اس کا مطلب ہم نے صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھا نہیں. اسلام ہے کیا؟ تو آئیے وہ حدیث سن کر بات ختم کریں. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ان عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ کان شہد بدرا وهو احد النقباء لیلۃ العقبہ ان رسول اللہ وحولہ عصابۃ من اصحابہ بایعونی. فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیعت لی. ہاتھ بڑھایا، لاؤ بھی اپنا ہاتھ. کس بات پر؟ اللہ تشرکوا باللہ شیئا، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک. اسلام قبول کرنے سے پہلے تم کتنے بتوں کو مانتے ہو الگ بات. اسلام قبول کر لینے کے بعد کسی بت کو اللہ کا شریک نہیں بناؤ. مطلب کس سے مانگو گے؟ صرف اللہ سے. بیماری ہے، مصیبت ہے، تکلیف ہے، کچھ ہی ہے، کس سے جھکنا ہے؟ کس کے سامنے جھکنا ہے؟ کس سے مانگنا ہے؟ ایسا نہیں اسلام قبول کر لینے کے بعد بھی کبھی اس درگاہ پہ، کبھی اس درگاہ پہ، کبھی اس بابے کے پاس، کبھی اس کے پاس، کبھی وہاں، کبھی وہاں. کوئی کڑا پہن رہا ہے، کوئی چھلا، کوئی مندری، کوئی دھاگا، کوئی کچھ، کوئی کچھ. کس لیے؟ یہ فلاں دربار سے آیا ہے شفا کے لیے، یہ فلاں دربار سے آیا اس کے لیے. اور بھائی ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے اور کس سے مانگ رہا ہے؟ کہا جی شرک نہیں کرو گے. کہا جی ٹھیک. دوسرا کام ولا تسرکو، چوری نہیں کرو گے. فرمایا لا تزنو، تم زنا نہیں کرو گے. ولا تقتلوا اولادکم، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے. ولا تأتوا ببہتان تفترونہ بایدیکم وارجلکم، فرمایا خود سے کسی پر گھڑ کر الزام نہیں لگاؤ گے. ولا تعصوا فی معروف، معروف کاموں میں نافرمانی نہیں کرو گے. فمن وفا منکم فاجرہ علی اللہ، جس نے اس وعدے کو پورا کیا اس کا اجر اللہ پر ہے. فرمایا اور جو آدمی ان میں سے نافرمانی کرے گا فعوقب فی الدنیا، اس کا دنیا میں مواخذہ کیا جائے گا، اس کی پکڑ کی جائے گی. فہو کفارۃ لہ، وہ اس کے لیے کفارہ ہوگا. ومن اصاب من ذلک شیئا ثم سترہ اللہ فہو الی اللہ، اور جو کوئی آدمی گناہ کر لے کسی کو پتہ نہ چلے، اللہ نے پردہ ڈال دیا، تو اس کا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. ان شاء فعلوا، چاہے تو اللہ اسے معاف کر دے، وہ ان شاء عاقبہ، چاہے تو اس کو سزا دے. یہ ساری باتیں کھول دی اللہ کے رسول نے. پھر صحابی کہتے ہیں فبایعناہ علی ذالک، ہم نے ان باتوں کو قبول کیا اور ہم نے اللہ کے رسول سے بیعت کر لی کہ جی ہمیں یہ باتیں منظور ہیں. یہ ہے جی اسلام قبول کرنا. ساری باتیں کھول دی گئی. کہا جی قبول ہے؟ ہاں جی قبول. لاؤ بھی ہاتھ رکھ دیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. اب ساری زندگی اس عہد کا انہوں نے پاس کیا، اس کو نبھایا. تو بھائی یہ ہے اسلام قبول کرنا. تو اس لیے اپنا اپنا ایک دفعہ جائزہ لیں، چونکہ جب اسلام قبول کر لیا پھر نافرمانی کا تصور نہیں، اللہ رسول کے حکموں سے الگ ہم نے نہیں جانا. ہاں آخری بات درس کی یہ ہے، کوئی قرآن پڑھے اور پھر کسی میں سے، ہم میں سے کسی کو دیکھ لے، بڑے کو، بوڑھے کو، تاجر کو، استاد کو، کسی کو، تو جو قرآن میں ایک مسلمان کی صفات ہیں وہ اس مسلمان میں اس کو نظر آ جائے. اور اگر کوئی بندہ ایک مسلمان کو دیکھے اور پھر بعد میں قرآن پڑھے تو جو اس بندے کا اخلاق، کردار، لین دین سب ہے وہ اس کو قرآن میں نظر آ جائے. یعنی کہ ان دونوں میں مطابقت ہو، مسلمان میں اور قرآن میں، مومن میں اور قرآن میں مطابقت ہو، ایک جیسی چیزیں. چونکہ قرآن تھیوری ہے اور مسلمان اس کا پریکٹیکل ایک نمونہ ہے، تو لہذا تھیوری میں اور پریکٹیکل میں ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ یکسانیت ہوتی ہے. تھیوری اور پریکٹیکل الگ الگ نہیں ہوتے. تو انشاءاللہ الرحمن جب ہم اس ادا سے اسلام کو اپنائیں گے اللہ بھی ہم سے خوش ہوگا، اللہ ہم پر رحمت فرمائے گا، فضل فرمائے گا، اللہ تعالی ہمیں عافیت دے گا، اللہ تعالی ان عذابوں کو ٹال دے گا، اللہ تعالی ہمیں سکون دے گا، عزت دے گا، غلبہ دے گا. اللہ رب العالمین سے دعا کہ اے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں پکا سچا مسلمان بننے والا بنا. یا اللہ قرآن و حدیث کو پڑھ کر، سن کر، سمجھ کر یا اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم انا نعوذ بک من عذاب النار، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم وفقنا لما تحب وترضى.
اللهم اعز الاسلام والمسلمین، اللهم اعز الاسلام والمسلمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔